نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. چلے الحمدللہ آج ہم لوگوں کا انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 41 تک انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر ایک آیت صحیح مخارج، صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنے دلوں میں جذب کرنے اور اس کے مطابق مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ چلیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے بہت پیاری یہاں سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں سے جتنی بھی آج ہم لوگ آیت پڑھیں گے وہ ساری آیت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کی جو دعا تھی بہت پیاری پیاری دعا تھی اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، تو ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو یہاں یہ دیکھیں گے ہم لوگ کہ یہاں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور اس سے دیکھیے تھوڑی سی آیت پہلے ہم لوگوں نے کون سی آیت پڑھا تھا؟ یہاں آیا تھا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ تو اس میں جو ہے وہ مشرکین مکہ، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس میں جو ہے وہ کس کا ذکر تھا؟ مشرکین مکہ کا ذکر تھا کہ جو سرداروں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ جہنم کے یعنی ہلاک کر دیا، تو ان کا ذکر تھا۔ اور وہ جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے
یعنی اپنے آپ کو دین ابراہیم پر سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام تو خود شرک سے بہت زیادہ بیزار تھے، اور ہم لوگ سب یہ پورا پہلے اتنی آیات اور اتنے سورے گزر چکے، اس میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح سے وہ بیزار تھے شرک سے، اور کس طرح سے نفرت کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ توحید پر ثابت قدم تھے، اور انہوں نے خود کو اپنی یعنی خود بھی شرک سے بچنے اور اپنی اولاد کو بھی شرک سے پاک رہنے کی دعا کی۔ اس آیت میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کہ انہوں نے دعا کی۔ اور ایک بات ہم لوگوں کو یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ہر طرف دنیا میں کیا کس کا زور تھا؟ شرک کا بہت زیادہ زور تھا۔ کہاں سے؟ نوح علیہ السلام تک تو شرک نہیں آیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں کس وقت آیا تھا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ تو نوح علیہ السلام سے لے کر تو ابراہیم علیہ السلام تک تمام یعنی پوری دنیا میں شرک کا بہت زیادہ زور تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ دنیا میں جو بھی حکومتیں یعنی تھی اور جو بھی ترقی یافتہ لوگ تھے، تو سب جو ہے وہ سب نے اپنا دین کیا بنایا تھا؟ شرک، چاہے پھر وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، ہر کوئی، یا تو عرب ہو، ہر کوئی جو ہے وہ شرک کرتا تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اور وہ شرک کی وجہ کیا دکھاتے تھے کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو توڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی اور بچے کو دنیا کے بالکل غیر آباد صحرائی علاقے میں جہاں کوئی بھی آباد نہ ہو وہاں جا کر بسانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ سمجھ میں آئی یہ بات کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ذہن میں اپنے خیال آتا ہے نا کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے دودھ پیتے بچے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، تو یہ اس کا ریزن یعنی کہ تاکہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ وہاں آباد کرے تاکہ وہ شرک سے پاک رہے اور توحید پر قائم رہے، اور کیونکہ وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا مقام کعبہ تو پہلے سے ہی تھا، مگر وہ جو بنیادیں مٹ گئی تھی وہاں پھر سے بلڈ کرنا تھا، تعمیر کرنا تھا، تو اس سب وجہ سے جو ہے وہ وہاں آباد کیا تھا تاکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہے۔ تو یہاں یہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو دنیا کے ایک بالکل غیر آباد اور صحرائی علاقے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی اس میں بسا کر چھوڑ کر جب جانے لگے، تو ان کے لیے اس وقت یہ دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ دیکھیں یہی جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ سب سے پہلے کیا انہوں نے دعا کی ہے کہ اس جو شہر کو جو ہے وہ امن والا شہر بنا۔ سب سے پہلے یہ دعا کی ہے کہ اس شہر کو جو ہے وہ امن والا شہر بنا۔ تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ کو یعنی مکہ میں بسایا تھا نا، وہاں کی وہ وادی کا ذکر ہے نا، مکہ کو پر امن بنانے کی دعا کی، کیونکہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ تو امن و سکون کے بغیر تو تمام یعنی اگر دیکھیں یہاں سب سے پہلے بات جو آتی ہے نا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی ہی کیوں دعا مانگے، کیونکہ دیکھیں اگر امن نہیں ہوگا اور باقی تمام سہولتیں ہو، انسان کے پاس تمام عیش و عشرت ہو لیکن امن نہ ہو، تو پھر کوئی وہ فائدہ دیں گی؟ وہ سہولتوں کے باوجود بھی وہ کس میں رہیں گا؟ اگر امن نہیں رہے گا تو خوف اور دہشت میں رہیں گے، دہشت میں، اور ہمیشہ اضطرابی کیفیت رہیں گے، ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ تو اس سے ہم لوگوں کو امن کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ کا بہت زیادہ ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی امن سے رکھا ہے نا، الحمدللہ۔ ورنہ دیکھیں آپ کتنی کنٹریز ہے جہاں اتنی بمبرنگ اور یہ وہ اور کتنے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو حال جو ہوتے رہتا ہے کہ دشمن کا حملہ اور کس طرح سے وہ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امن سے رکھا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ یہاں کون سے امن کی بات آ رہی ہے؟ مکہ کے شہر کی امن کی بات، تو سبحان اللہ وہ بھی ہم سب
لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے اس میں وہاں امن قائم ہے، اور اس کے بارے میں پوری آیت جو ہے وہ پیچھے گزر چکی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکہ کو حرمت والا شہر بنایا، اور کس طرح وہاں نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کا نہ کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ کوئی گری پڑی چیز جو ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. اور اس کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پر آیا، جیسے کہ سورہ عنکبوت کا یہ امن والا جو بنا ہے نا اس کے بارے میں، کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو جو ہے وہ کس طرح امن والا شہر بنایا مکہ کو. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ اس کا سارا ذکر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا جو کی وہ کیا کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، ذریت کو کس سے بچنے کی؟ شرک سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک کی نجاستوں اور بتوں کی پوجا پاٹ سے محفوظ رکھنا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنا چاہیے، پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اور قیامت تک آنے والی ذریت کے لیے. اس کا ذکر انشاءاللہ لاسٹ جو اپنی آیت ہوں گی اس میں بھی آئے گا. ہاں، اور سب سے پہلے جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ شرک سے سب سے پہلے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ، اور اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اور یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ شرک کے بارے میں کیوں اچھا نہیں ہے، لائن سے ہم لوگ آئیں گے کہ یہاں جو لفظ آیا نا صنم، تو صنم کے دیکھیں دو معنی آتے ہیں. ایک تو مجسمہ، یعنی کہ اگر وہ اسٹیچو یعنی کہ چاندی کا ہو، پیتل کا ہو، لکڑی کا ہو یا پتھر کا ہو، کوئی بھی چیز سے بنا ہوا، جیسے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اس کی پوجا کرتے تھے. یعنی وہ اسٹیچوز بنائے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے، اور انہوں نے اس کے نام بھی رکھے تھے، اور پھر اس کی پوجا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارے لیے قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اس کا دوسرا معنی ہے، یعنی صنم کا جو ہم معنی بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی سب صنم میں آئیں گے. یعنی وہ ساری چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے تو وہ بھی صنم ہے. اور پھر یعنی دنیا میں اکثریت کا جو مذہب تھا نا اس وقت، ابھی ہم نے جیسے بتایا نا، تو وہ کون سا تھا؟ وہ شرک پر ہی تھا. اکثریت کا مذہب جو تھا وہ بت پرستی تھا، بتوں کو پوجتے تھے. تو اس کے لیے یہاں یہ بات آئی نا کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، کس سے؟ کہ وہ پوجا کرے، بتوں کی پوجا کرے. تو یہاں سوال آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں کس بات سے ڈرتے تھے اور کیوں ڈرتے تھے؟ تو پہلے یہ بتائیے آپ لوگ کہ کس بات سے ڈرتے تھے. یہاں ابھی تک جو ہوا اسی آیت کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس بات سے ڈرتے تھے اپنے بارے میں اور اولاد کے بارے میں؟ جلدی سے بتائیے. کہ وہ شرک نہ شرک کے بارے میں. جی میم، شرک نہ کریں. بالکل صحیح، کہ وہ شرک نہ کرے، اس سے وہ ڈرتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھ، کس سے؟ بتوں کی پرستش سے، شرک سے. تو کیوں یہ دعا مانگی؟ کیونکہ وہ جس ماحول میں تھے، تو وہ کس ماحول سے آئے تھے؟ وہ کہاں سے آتے؟ ان کے گھر میں کیا تھا، کیا ہوتا تھا؟ ان کے قوم میں کیا بتوں کی ہوتا پوجا، ان کے ابا جو تھے میم ان کے ابا بتوں کو بناتے تھے میم. ان کے ابا جو آزار تھے وہ بتوں کو بناتے تھے میم، اور گھر سے ہی ان کی عبادت ہوتی تھی میم. جی جی سمیرا، بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک. کیونکہ ان کے خود کے گھر میں، وہ جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی تو وہ گھر میں ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کے خود کے والد جو تھے، کہ وہ جو تھے وہ بت گڑھنے والے تھے، یعنی بت کو تراشتے تھے. اور وہ یعنی ان کے وہ جس قوم میں تھے تو وہ قوم جو تھے پوری جو تھی وہ بتوں کی پوجا کرنے والی تھی. تو اس کے لیے وہ ایکسپیرینس کر چکے تھے، وہ ایسے ماحول میں رہ چکے تھے. تو جس کا انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو جس ماحول سے نکلتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے، تو اس سے ہی پھر وہ اپنے خود کو بھی بچانے کی اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی تو اسی لیے جو ہے وہ
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعا مانگی وہ یہ دعا مانگی کیا کہ امن والا شہر بنا اس مکہ کو، یعنی جو ہے وہ حرمت والا شہر ہے اور اس کی حرمت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے، اور امن والا شہر بنا، اور مجھے اور میری ذریت کو جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے، کس سے؟ یعنی بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 36، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے اضللنا گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، کثیرن بہت سو کو، من الناس لوگوں میں سے، فمن اتبعنی تو جو کوئی پیروی کرے میری، فانہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے، ومن عصانی اور جو نافرمانی کرے میری، فانک تو بے شک تو غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کس طرح سے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا دعا مانگی ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بری ہے، اور ان کے معاملے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی اس بتوں سے کی پرستی سے پہلے تو بری زما کا اظہار کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ چاہے تو، یعنی کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا؟ کہ ان لوگوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے، آسانی، یعنی جو نافرمانی کرے۔ یعنی کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یعنی بہت سے لوگوں کو جو ہے، یہ بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، کس وجہ سے گمراہ ہو گئے؟ یعنی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی یعنی اصل جو ہے عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی غیر اللہ کو بھی پوچھتا ہے تو وہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، یعنی زیادہ لوگوں کی نظروں میں آتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب کے خالق ہے، مالک ہے، تو وہ جو ہے وہ یعنی اس کی اہمیت پھر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ لوگوں کو کس نے گمراہ کیا؟ یہ جو بت پرستی کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے فمن اتبعنی تو جو کوئی میری پیروی کرے، یعنی کہ بت پرستی کا انکار کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، توحید کا اقرار کرے، تو وہ مجھ سے ہے، اور جو نافرمانی کرے میری، تو وہ کیا ہے؟ جو نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ تو یعنی ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ پھر تو ان کو عذاب دے یا پھر تو ان کو سزا دے، ایسا نہیں کہا، جبکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح سے ان کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو انہیں عذاب دے یا انہیں سزا دے، بلکہ کیا کہا کہ جو میری پیروی یعنی جو نافرمانی کرے، شرک کرے، تو انہیں ہدایت دے، یعنی کہ ہدایت دے یا کیونکہ تو غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی نرمی اور حلم کا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنی نرمی تھی، کتنا حلم تھا، کتنی بردباری تھی کہ انہوں نے ایسی قوم کو، یعنی جو ان کے نافرمانی کر رہی تھی اور جو شرک میں تھے، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کے لیے کوئی عذاب کی دعا نہیں کی، کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ کیا کہا کہ تو غفور الرحیم ہے، یعنی کہ تو اگر چاہے تو معاف کرے۔ تو سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں یاد کیجئے کہ جب پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 12 پارہ میں ہمارے خیال سے، کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب کے فرشتے آئے، عذاب لے گئے، تو کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑ رہے تھے نا کہ تم ہلاک کروں گے ان کو، اور کس طرح سے جھگڑ رہے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی نرمی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، اور اسی طرح صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ تمام انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عذاب کی بات نہیں کرتے۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا، کیا دعا مانگی تھی کہ جب یعنی کیا عرض کریں گے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ تمہاری قوم جو ہے وہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ یعنی جب تک میں ان کے بیچ میں تھا، اس سے آگے کی آیت ہم نے لکھے نہیں ہے، لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 سے پہلے
جو آیت تھی کہ اس میں تھا کہ یعنی اگر یہ تمہارا یعنی جب تک میں ان کے بیچ میں تھا تو تو جانتا ہے، اور جب میں ان کے بیچ میں نہیں تھا تو ہی جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو یا میری ماں کی عبادت کرو. اور پھر یہ جو آیت آتی ہے نا ان تعذبہم فإنہم عبادک، پھر کیا کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی جو شرک کرتے تھے تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے انہیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے، یعنی اس کے باوجود کہ وہ نافرمانی کرتے تھے میری، پھر بھی اگر تو انہیں بخش دے تو عزیز یعنی زبردست ہے اور حکیم ہے اور حکمت والا ہے. تو سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا، کون سی دعا؟ یہ جو آیت نمبر 36 ہے سورہ ابراہیم کی، ہاں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن اتبعنی فانہ منی، یہ جو ہے من فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ آیت یعنی یہ دعا مانگی. اس کے بعد میں پھر جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ دعا مانگی، وہ آیت تلاوت فرمائی. اور یہ کب کی؟ کہ جب رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام کر رہے تھے تو اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اپنی امت کے لیے. کیا فرما رہے تھے؟ اور پوری رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تلاوت فرما رہے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے، یعنی رات کے وقت کہ اللہم امتی امتی، یعنی کہ اے اللہ میری امت کو یعنی کہ معاف فرما، اور رو رو کر دعائیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، دیکھیں یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی. یعنی جب یہ آیت پڑھے جو سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں آئی وہ، اور پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 یہ سورہ یہ جو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو آیت تھی وہ آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 118، تو یہ آیت پڑھے اور پھر بعد میں بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رو رو کر سوال کر رہے تھے، یعنی کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو معاف کر دے. اتنا کہ پوری رات وہ روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ، یعنی دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور تمام انبیاء کے دلوں میں کتنی اپنی امت کی کتنی فکر تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگرچہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے اور کیا دعا مانگ رہے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، ایسا کیا. اور کیا کہا کہ اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اگرچہ ہمارا رب خوب جانتا ہے، لیکن پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے، یعنی جا کر پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے. تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، تو آپ نے جو دعا کی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کو بتا دی. اور جبرائیل علیہ السلام نے جب بارگاہ الہی میں آپ کی طرف سے جواب پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے تھے، تو فرمایا کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ امت کے بارے میں یقیناً ہم آپ کو خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا پھر دلاسا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کریں گے اور ناراض نہیں کریں گے. یعنی دیکھیں کس طرح سے کہ جس طرح سے ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے نا کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کو بچائے، نقصان سے بچائے، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ تمام امت کو اپنے بچانا چاہتے ہیں. کس سے؟ آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اور وہ رو رو کر دعا کرتے تھے. تو اس سے یعنی اس آیت سے اور ان باتوں سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ تمام انبیاء اپنی امتوں کے لیے کتنے رحیم اور کتنے شفیق تھے، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے نا
کہ ہم یعنی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صحیح حق ادا کر سکے، یعنی جو تڑپ آپ کے اندر تھی اپنی امت کے لیے، تو ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کے اندر بھی یہ تڑپ آئے کہ ہم بھی اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ان کو بچانے کی کوشش کرے، خود بھی بچنے کی کوشش کرے آگ سے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے کہ کون سا مشن ہے، انتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مشن میں اپنا حصہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم لوگ مگر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہی امت جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی تھی، تو آج دیکھیں اس امت کا زوال اور کیا حال ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو۔ اور یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے دعا مانگیے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ اور ہم سب کو یہ اچھی طرح سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دعا کا کتنا ثواب ہے، کہ جتنا آدم علیہ السلام سے لے کر تو قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں جن کے لیے ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اتنا پورا ثواب ہم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اتنے لوگوں کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور اپنے مسلمانوں کو تمام برے انجام سے بچانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں رکتے یا نہیں مانتے تو اس کے لیے سزا یا عذاب کی بات کرتے ہیں نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، دیکھیں کتنی جو طریقہ جو تھا اور جو یہ دین ہے وہ پنشمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ بس ہم لوگوں کو جہنم کی وعید ہی سناتے رہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو جہنم ہے، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہے، بلکہ نہیں، اعتدال اور انصاف کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اپنا دین۔ اور پھر وہ بھی یاد کیجئے وہ حدیث، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبری دیا کرو اور تنگی نہ کرو، اور یعنی دین میں، اور ان کو خوشخبری سنایا کرو، متنفر نہیں کرنا چاہیے دین سے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے انبیاء خیر خواہ تھے اور درد مند تھے اپنی امت کے لیے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایسی تڑپ رکھنا چاہے تمام انسانوں کے لیے۔ پھر آگے آتے ہیں آیت نمبر 37 پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب بے شک میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، بغیر کھیتی والی، ان بیت کا تیرے گھر کے پاس، محرم، حرمت والی، رب بنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کرے نماز، فجعل افئدۃ من، تو پس کر دے لوگوں کے دلوں کو، لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ نماز قائم کرے، فجعل افئدۃ، پس کر دے لوگوں کو، من الناس، پس کر دے دلوں کو، من الناس لوگوں کے، تحوی الیہم مائل ہو ان کی طرف، ورزقہم اور رزق دے ان کو، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام یا پھر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی اولاد میں سے یعنی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی میں جو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ ہے، جو زراعت والی نہیں ہے، یعنی کچھ اگاتی نہیں ہے، بالکل بے آباد ہے، کوئی سبزہ نہیں، یہاں تیرے محرم گھر کے پاس ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس طرح ویران اور بنجر بے آباد وادی میں کون، یعنی دیکھیں جس جگہ پر، اور ہم پیچھے ہم لوگ دیکھ چکے نا کہ کیوں وہاں آباد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیوں حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اپنے بیوی اور بیٹے کو آباد کرنے کے لیے، وہ ہم لوگ پیچھے دیکھ چکے نا۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے لیے کیا ہے کہ کس طرح ویران اور بنجر بے آباد وادی میں کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے دودھ پیتے معصوم بچے کو اور بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، اور وہ بھی وہ بچہ جو انہیں کب ملا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، 99 ایئرس کے تھے، تو اس وقت ان کو وہ اولاد ملی تھی اتنے سالوں کے بعد، تو اس اولاد کو جو ہے وہ وہاں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اور یہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر
توکل ہو، یعنی جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہو مضبوط، کہ وہی ان کی حفاظت کرے گا، یعنی میرا رب ان کو رزق دے گا، جو رب ہے وہی ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور جس کا مکمل بھروسہ ہوتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے نا. ادروائز تو دیکھیے کتنی فکر ہوتی ہے نا ہم سب کو اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی. تو لیکن دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توکل کتنا مضبوط تھا اپنے رب پر، کہ وہ جب ان کی خود کی باری آئی تھی تو وہ بھی جو ہے وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے اور آگ میں وہ چلے گئے، یعنی اس سے بھی نہیں رکے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور یہاں بھی اپنی اولاد میں ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس بے آباد یا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، یعنی ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ ایسی جگہ پر کسی کو چھوڑنا اپنی اولاد کو، اور وہ بھی چھوٹے دودھ پیتے بچے کو. تو دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے چھوڑا، یعنی دین کے لیے، ایمان کے لیے. اور تو انسانوں کے ہزار، یعنی ادروائز تو کتنے خیال آئیں گے نا کہ کیا کھائیں گے وہ، کیسے پیئیں گے، کیا کریں گے. بس ایک تھیلی دیے تھے کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا. تو جب ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو یہ چھوڑ کے جب جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ ان سے پوچھنے لگی کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے. تو 3 بار انہوں نے اسی طرح پوچھا ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ تو سر ہلایا اور کہا ہاں. تو پھر حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں یعنی جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا اور توکل تھا، اسی طرح جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کا بھی دیکھیں کتنا توکل تھا اور کتنا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر، کہ کیا فرمایا کہ حضرت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں. تو حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بھی ایمان اور توکل اتنا مضبوط کر دینا. تو آج جب ہم مکہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کس طرح سے قبول فرمایا تھا، اور کتنی وہاں رونق ہے اور کتنا امن ہے نا. کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں مکہ میں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امن ہے، کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا، تو یہ دعا کا نتیجہ ہے. اور کتنا وہاں رزق ہے، کتنی آبادی ہے اور کتنی روحانیت اور کتنا سکون ہے. اور یہ شہر کو آباد کرنے کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ہاجرہ نے، یعنی ایک عورت نے اس کی بنیاد رکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی جو چھوٹے بچے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پانی کے لیے جو یہاں وہاں دوڑ رہی تھی، تو صحیح کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی حضرت ہاجرہ کی یاد میں، وہ جو ایک نشانی ہے نا. سبحان اللہ. تو یعنی دیکھیں عورت جو ہے وہ صفا مروہ، جی عورت جو ہے وہ کس طرح سے ایک سمبل بنی نیکی کا. سبحان اللہ. جب اس نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دینے والا بنایا ہے نا. اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو کیوں بسایا تھا وہاں، تو وہ بھی بتا دیا، یعنی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی تاکہ وہ وہاں نماز قائم کرے، اور اولاد میں سے یعنی نماز قائم کرے، تاکہ وہ نماز قائم کرے، یعنی بچوں کی نماز کی فکر کتنی نا. تو حضرت ابراہیم کا اہم مقصد کیا تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کو بے آباد وادی مکہ میں چھوڑنے کا، تاکہ وہ وہاں نماز قائم کرے. اور صرف بچے نہیں بلکہ جو بھی وہاں آباد ہو مکہ میں، تو وہ سب کس کی پابندی کرے؟ نماز کی پابندی کرے. سبحان اللہ. تو اس سے ہم لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو، یعنی ہم لوگوں کو کتنی دعائیں کرنی چاہیے اور کتنی فکر کرنا چاہیے کہ وہ نماز کے پابند ہے نا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر مسجد کے پاس، یعنی کوئی بعض لوگ ایسے رہتے ہیں نا سبحان اللہ، کہ وہ لوگ بھی اپنا گھر کیوں لیتے ہیں مسجد کے پاس؟ تاکہ ان کے بچے نمازی ہو. تو اسی طرح ہمیں بھی یعنی یہ فکر کرنا چاہیے کہ اپنے بچے جو ہے وہ نمازی بنے، اور ان کے نمازوں کی فکر ہونا چاہیے. اور ایسے نہیں کہ سوئے ہوئے تو سوتے رہنے دینا چاہیے، ان کو اٹھانا چاہیے پیار سے، اور ان کے دل میں محبت ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ذریت کو پنجگانہ نمازی بنائے. پھر آگے دیکھتے ہیں فجل افیدۃ من الناس تہوی الیہم. پھر کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ تاکہ یعنی ایک تو نماز قائم کر،
اور دل یعنی دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، مائل کر دے. تو اس کے جو یعنی مائل کر دے جو ہے نا، تو اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، اور ایک اہل بیت کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے. اہل بیت یعنی کہ ان کی اولاد کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور یہ ہم لوگ سیرہ میں پڑھ چکے، یا ابھی ہم نہیں بتاتے کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دل مائل کیا، کہ جرہم قبیلہ جو تھا وہ وہاں آیا، اور پھر وہ کس طرح سے آباد ہوا. اور یہاں جو بس بتانے کی ایک بات ہے وہ یہ، کیونکہ یہ سیرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے نا پیچھے، من الناس ہی کہا کہ لوگوں میں سے. یہاں ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ فجعل افئدۃ الناس یعنی لوگوں کا دل اس کی طرف مائل کر دے، یعنی بیت اللہ کی طرف یا اہل بیت کی طرف. ایسا نہیں کہا. اگر ایسا کہتے نا تو تمام دنیا کے لوگ، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، یورپ ہو کہ ہو، کہیں کے بھی ہو، وہ جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے کہاں؟ بیت اللہ میں. لیکن کیا کہا؟ من الناس یعنی کہ لوگوں میں سے، یعنی کہ ایمان والے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے دل جو ایمان لائے ان لوگوں کے دل جو ہے وہ اس طرف مائل کر دے. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ایک ایک لفظ بھی جو آتا ہے نا اس کے کتنے امپورٹنٹ. اگر یہاں من نہیں ہوتا، صرف ناس ہوتا ہے، تو تمام لوگ پھر اس گھر کی طرف جانے کے لیے یہاں جو آیا نا تحویب کہ وہ مائل ہو. تو تحویب کا بھی جو میننگ ہے نا وہ کیا ہے؟ ہوا روٹ ورڈ ہے ہا واو یا، یعنی مائل ہو یعنی کہ چاہت، محبت، ایسی خواہش، ایسا شوق کہ جس سے انسان اپنا سب کچھ بھول کر، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا پوزیشن، اپنا اسٹیٹس، سب کچھ بھول کر جو ہے وہ اس گھر کی طرف مائل ہو جائے. تو سبحان اللہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی جو ہے وہ چھوڑ کر، اور اپنا گھر بار اور کتنی بھی بڑی اسٹیٹس ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ کس طرح سے حج کے لیے جاتے ہیں. اور دو کپڑے میں جب وہاں کھڑے رہتے ہیں تو نہ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فقیر ہے اور کوئی کتنا بڑا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے یا کون ہے یا کوئی باس ہے یا کیا ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ چاہت، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. ایک تو یہ کہ اس گھر کی چاہت، اور پھر اسی طرح یعنی اس کا جو مطلب آتا ہے کہ ان کی اولاد کی طرف لوگوں کو مائل کر دے. تو یہ بھی اس کا معنی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف وہ ان کے بچوں کی جو ہے وہ محبت ہو. تو یعنی وہ بھی کون سے لوگ کہ جو ایمان لائے، تو ان کی طرف اشارہ ہے. اور محبت انسان کی ضرورت ہے. محبت وہی پاتا ہے جو محبت دیتا ہے. اور یہ محبت کیوں مانگی لوگوں کی؟ کیونکہ جب محبت ہوں گی ان کے دل میں اپنی اولاد کی، تو وہ بھی دین کی طرف آئیں گے. کیونکہ وہ تو اپنے کوئی پرسنل اپنے اس کے لیے نہیں، کام کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ تو دین کے بنیاد، دین کی ترقی اور دین کو قائم کرنے کے لیے، نمازوں کو قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا نا. تو جب لوگ محبت کریں گے ان سے تو وہ ان کی طرف آئیں گے اور نیکی میں ان کے مددگار بنیں گے. تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ. اور آگے کی پہلے دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایسا کوئی پھل نہیں ہے جو مکہ میں نہیں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی یہ تاثیر ہے کہ بے آب و گیا بنجر زمین جہاں ایک چیز بھی نہیں کوئی اگتی ہے، تو وہاں جو ہے وہ تو وہاں دنیا بھر کے پھل اور میوے جو ہے وہ کس طرح سے وافر مقدار میں کھینچے جاتے ہیں. اور پورے حج کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بھی رہتے تو ان کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اور صرف اپنے اولاد کے لیے نہیں، یعنی وہاں جو بھی جائیں گا، جو بھی بسیں گا، تو ان کے لیے یہ دعا ہے. تو اسی لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا کھانے پینے کی، یعنی اتنے رش میں اور اتنے حج کے موقع پر کس طرح سے کھانے پینے کی اور ہر چیز سے فراوانی رہتی ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پھلوں سے روزی کی دعا کیوں مانگی؟ تاکہ روزی، اور یہاں جو آتا ہے نا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں سے روزی کی دعا کیوں مانگی؟ تاکہ روزی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے میں جو ہے وہ مددگار ہوں گی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے اچھی دنیا کی دعا کی
یعنی اچھی دعا کی بھی دعا کی، یعنی شکر، اور کیونکہ نعمت ہوں گی تو شکر آئے گا نا، کیونکہ اگر نعمت نہیں ہوگی تو پھر شکر کیسے آ سکتا ہے؟ شکر انسان کو اس وقت آتا ہے جب اس کے پاس نعمت ہوتی ہے. اور یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دنیا مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت ہجر اسود اور وہ حاتم کے درمیان، جو حاتم نہیں کیا ہے وہ رکن یمانی کے درمیان جو دعا مانگتے تھے وہ کون سی دعا ہے؟ اور بہت زیادہ کثرت سے جو دعائیں مانگتے تھے وہ کون سی دعا ہے جو ہر وقت مانگا کرتے؟ بارک اللہ فیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو سبحان اللہ، پہلے دنیا کی حسنہ مانگی پھر آخرت کی حسنہ مانگی. تو جس کو دنیا میں حسنہ ملیں گی، دنیا میں نعمتیں ملیں گی، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گا، اور پھر وہ اپنے آپ کو آخرت کا حسنہ، آخرت کی خیر پانے کے لیے بھی کوشش کریں گا. تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دنیا کی بھی نعمتوں کے لیے اور دنیا کے بھی حسنات کے لیے، روزی رزق کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے اور رزق کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اولاد کے رزق میں برکت کی دعا یہ ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، کہ اے اللہ، یہ مسنون دعا ہے، اے اللہ اس کے مال میں، اس کے مال اور اس کے اولاد کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت ڈال دے. تو ہمیں بھی اپنے اولاد کے لیے یعنی رزق میں برکت کی اور اولاد میں برکت کی دعائیں مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے رزق اور مال میں برکت ڈالے اور انہیں نیک ہدایت دے، اور اپنے لیے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم سب کے لیے اپنے اولاد کو جو ہے وہ ثواب جاریہ بنائے، کہ اپنے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے لیے دعائیں کر سکے اور صدقے جاریہ بن سکے. وہ ہم سب کے لیے نا، ہم سب کی اولاد، اور ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائے. تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے محبت، یعنی لوگوں کی محبت کیوں مانگی؟ کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو لیے دیے رہتے، یعنی جو نہ خود کسی سے ملتے ہیں اور نہ ملنا پسند کرتے، تو نہ ان کو محبت ملتی ہے اور نہ وہ محبت پاتے ہیں. تو ایسے لوگ، یہ جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے. تو اس کے لیے لوگوں سے ملنا جلنا، محبت کرنا یہ اچھی بات ہے، اور اس سے جو ہے وہ دین کے کاموں میں مدد ملتی ہے، کہ جب لوگوں کے دل میں محبت ہوں گی تو وہ جس طرف ہم لوگ ان کو بلائیں گے وہ اس طرف بھی وہ کھنچائیں گے. اور یہاں جو بات آئی نا کہ میری اولاد کی محبت، تو حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے ہی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو انڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگی، اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یعنی کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. پھر اسی طرح آیت نمبر 38 میں دیکھتے ہیں، ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء، یعنی کیا ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو تعلم جانتا ہے، ما جو نخفی جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی اور نہیں چھپی ہوئی، علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک تو سب کو جانتا ہے. یعنی کہ تو جانتا ہے کہ میری دعا سے میرا کیا مقصد ہے، اور اس شہر والوں کے لیے دعا سے میرا کیا ارادہ ہے، تو خوب جانتا ہے. اور میرا مقصد محض تیری رضا ہے اور تیرے ہی لیے اخلاص ہے، کیونکہ تو ظاہر اور باطن تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور آسمان اور زمین کی کوئی چیز بھی تجھ سے مخفی نہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ہم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی تھی کہ میری اولاد کو رزق، پھلوں میں سے رزق عطا فرما، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، تو یہ کوئی دنیائی غرض سے نہیں مانگی تھی. یہ بتانے کا مقصد، یعنی یہاں جو یہ دعا مانگ رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام،
تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی دنیائی غرض سے نہیں کہ ہم لوگ سمجھے کہ ہاں ہم لوگ بھی بس یہی مانگتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بہت سا مال دے اور بہت سا رزق کھانا پینا دے، تو بس یہی دعا کرتے رہے. نہیں، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ یہاں پتہ چلتا ہے. کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی کے لیے وہ اپنی اولاد کے لیے ساری دعا کر رہے. تو ہمیں بھی جب بھی ہم اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں گے تو اسی ہی طرح اپنی نیت خالص رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم لوگ مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، یعنی دنیا بھی مانگ رہے، تو اس میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی ترقی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ آیت نمبر یہاں یہی تھا، آیت نمبر 39 پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ذات جس نے وہب لی عطا کی مجھ کو علی الکبر کبری بڑھاپے کے باوجود اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. بے شک میرا پروردگار خوب دعا سننے والا ہے. تو دیکھیں سبحان اللہ، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کی اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے نا؟ کلاس نہیں آج میم الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر. کیونکہ دیکھیں کیونکہ یعنی پکا اٹھ جاؤ گے، ہم کلاس میں بیٹھنے جا رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا؟ سوری میری آواز آئی تھی، سوری. اچھا نہیں میم ٹائم نہیں ہوا ہے. اچھا 7 منٹ میم، 7 منٹ 10 منٹ باقی ہے زرینہ ابھی. اچھا چلو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہاں دیکھیے یعنی ہم سب کے لیے اس میں کیا ہے کہ یعنی کتنا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر، ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے شکر ادا کیا اولاد کے ملنے پر، اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے رہے ذرا تنگ کیے تو بس یہ تنگ ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو ہمارے بچے ہے ہی نہیں ایسے، اور یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی. کیونکہ ان لوگوں سے دیکھے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے پاس جب تک جو رہتی ہے نا چیز تو اس کی قدردانی نہیں رہتی، تو ان لوگوں کو دیکھے کہ جو اولاد کو پانے کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے کتنی کوشش کرتے، کتنی دعائیں کرتے ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی اولاد عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید نیک ہدایت دے، نیکیوں میں، تقویٰ میں، اخلاص میں آگے بڑھنے والا بنائے، ان کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہاں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. کیونکہ دیکھیں 99 کی عمر آتی ہے نا اس میں، کہ ابراہیم علیہ السلام 99 ایئرس کے تھے، یعنی اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ جب جو چیز دینا چاہے تو وہ دینے پر قادر ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہاں، اور ہمیشہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور اس سے یہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ یعنی چلے وہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ آگے کمپلیٹ کریں گے. تو آگے یہ ہے کہ یعنی جو اس اور اس دعا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جو دعا کرتے تھے وہ قبول فرمائی، اور 99 ایئرس میں ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ اور 13 سال کے بعد، یعنی کہ تفسیر میں آتا ہے کہ 112 ایئرس کے تھے
تو تب انہیں جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام یعنی کہ حضرت حاجرہ جو تھی ان کو پہلے بھی اولاد 99 جب حضرت ابراہیم 99 ایئرس کے تھے، اور حضرت سارہ کو جو ہے وہ بعد میں ہوئی اولاد جن یعنی کہ اسحاق علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 112 سال تھی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان ربی سمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، وہ دعا سنتا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سبحان اللہ، اور یہ یہاں لانے کا مطلب کیا کہ ربنا ان کا رب، کیا بے شک میرا رب البتہ سننے والا دعا کا، یعنی اتنے سالوں سے وہ دعا کر رہے تھے، اور جب اولاد ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اس کے ذریعے یعنی ان تمام لوگوں کے لیے بہت اس میں نشانی ہے، یا بہت اس میں یعنی اس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو دیکھیں یہ یاد رکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے تاکہ ہمیشہ یہ یاد رہے، جب بھی کسی کے دل میں یا تو ہمارے خود کے دل میں کبھی خیال آئے کہ نہیں ہم تو اتنی دعا کرتے قبول ہی نہیں ہوتی، یا تو کوئی اور اگر آپ سے شکایت کرے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ بتانا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے، ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ دعا کو سننے والا ہے، یعنی سننے والا ہے یعنی پھر جواب بھی دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بھی جو آیت تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ والی بھی جو سورہ بقرہ میں ہو گئے، وہ بھی آیت ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ میں ان کے قریب بھی ہوں اور میں ان کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ کسی کو بھی کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی دعا تو قبول نہیں ہوتی مگر اس کی وجہ سے کوئی اور چیز جو آنے والی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، یا بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جو مرنے کے بعد یعنی اس کا اجر اللہ تعالیٰ یعنی اس کو محفوظ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ تو جب انسان مرنے کے بعد دیکھیں گا کہ وہ جو دعائیں کرتا تھا اور جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، تو وہ فرمائے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم لوگوں کو بہت زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، باقی دعا قبول کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے، اگر کسی کو کچھ مل رہا ہے تو بھی خیر ہے، نہیں مل رہا ہے تب بھی اس میں ہی خیر ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اور یہاں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی یہاں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کیوں ادا کیا، تو یہ ہم یہاں لکھنے بھول گئے، مگر آپ لوگ یہ ضرور یہ کوشچن بھی لکھے اور آنسر بھی لکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس بات کا شکر ادا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بڑھاپے میں ان کو 2 بیٹوں سے نوازا، اور کیوں شکر ادا کیا، تاکہ وہ ان کے بعد دعوت اللہ کا کام کرے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائے اور نماز کو قائم کرے، اور سبحان اللہ۔ بس یہی تھا، اور پھر آیت نمبر 40 کی طرف آتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء، کیا ہے میرے رب بنا مجھ کو نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو اے میرے رب اور تو قبول کرنے والا دعا کو۔ یہ بہت ہی پیاری دعا، ویسے ساری دعا اچھی تھی، بہت اچھے تھی یہ ساری دعا، لیکن یہ بہت ہی پیاری دعا کہ جس کو ہم لوگ روزانہ جو ہے وہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور جن کی بھی اولاد اگر لیکن کتنا اچھا ہوگا کہ اس کو ہم لوگ شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، اور نمازی کے لیے نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جو وہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو بھی پڑھے نماز میں، جو بھی دعائیں مانگے، جو بھی کرے تو وہ سمجھ کر، تاکہ یعنی غافل دل کی جو دعا ہے، یعنی ہم لپ سروسنگ کر رہے اور دل میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں، تو وہ غافل دل کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے یہاں یہی ہے کہ ہمیں یہ دعا جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازوں پر قائم رہنے کے لیے دعا کی، سبحان اللہ، اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کی۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ ان کی یعنی انہیں بھی اور ان کے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائے رکھ اور ان کی دعا کو قبول فرما۔ تو یہاں جو ہے نا اس کے بارے میں دعا کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ دعا سے مراد یہاں عبادت ہے، کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے الدعاء والعبادہ،
یعنی دعا ہی عبادت ہے، یہ ایک بعض مفسرین کیا کہنا ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ دیکھیں اس آیت کے ذریعے کہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود بھی کس بات کی دعا مانگ رہے ہیں؟ جلدی سے بتائیے کس بات کی دعا مانگ رہے ہیں؟ نماز پہ قائم اپنی رکھنے دعا کے قبول لیے، نماز بچنے کی پڑھنے نماز کے قائم لیے، رکھنے کی اپنی دعا اور قبول اپنی کرنے کی جی اپنی اور اپنی اولاد کو نماز پر ثابت قدم رہنے کی، قائم کرنے کی، اور اپنی دعا کی قبولیت کی۔ تو سبحان اللہ، پیغمبر تھے، کیا وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے پیغمبر سے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہو، کبھی پڑھتے ہو یا کبھی چھوڑ دیتے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دعا، یعنی یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے، اس میں یعنی ہمیں بھی اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ یعنی پیغمبر تو ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو دل ہے، دیکھیں کیونکہ یعنی اس کی دو تین وجہ آتی ہے۔ تو دیکھیں کیوں؟ کیونکہ دل کبھی بھی دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب دل بدل جائے، ہے نا، کیونکہ قلب جو ہے نا اس کا میننگ ہے الٹ پلٹ ہونا نا۔ تو اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت جو ہے وہ کون سی دعا زیادہ مانگا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب یا مقلب الابدان یا مصرف اللہ دین۔ القلوب صرف قلبی علی طاعتک ربنا لا جی تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جی شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یعنی مسنون دعاؤں میں بھی آتا ہے اور قرآنی دعاؤں میں بھی ثابت قدمی کے لیے دعا مانگتے تھے۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ دعا، ہمیں بھی یہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب اپنا دل پلٹ جائے اور کب یعنی نماز پڑھتے پڑھتے پھر چھوڑ دے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور بہت شعور کے ساتھ مانگنا چاہیے، ہے نا۔ اور پھر دوسرا اس کا ریزن یہ کہ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے تو یہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی وہ پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، پھر بھی اپنی ذات پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی۔ تو ہمیں بھی اپنی ذات پر، اپنی نیکی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ثابت قدمی کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی بھی اور اپنے اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بہت کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور خبردار کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کے خبردار کرو اپنے قریبی رشتہ دار کو۔ اقربین جو ہے نا قریبی رشتہ دار، یعنی اپنی اولاد ہو، اپنے والدین ہو، تو قریبی رشتہ دار کو۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں چلے آگے ہے لاسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب قائم کریں گا۔ تو اس سے بھی دعا کرنے کی یعنی ترتیب ہم لوگوں کو سب سے پہلے تو ہے وہ پتہ چلی کہ سب سے پہلے خود کے لیے دعا مانگنا چاہیے، یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہاں اس کو یہ دے، اس کو یہ عطا فرما، نہیں، پہلے کبھی بھی کیا کرنا چاہیے؟ خود کے لیے دعا، کیونکہ دیکھیں جتنی بھی دعا تھی اس میں کیا تھا؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام خود کے لیے مانگ رہے، پھر اولاد کے لیے مانگ رہے، پھر والدین کے لیے مانگ رہے، پھر آہستہ آہستہ رشتہ دار، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ہم لوگوں کو دعا مانگنا چاہیے۔ تو اس بات سے پہلے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا، اور دوسری بات جو ہے اس میں وہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کفر پر تھے، شرک پر تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے دعا کیوں کی؟ تو اس کا ریزن تو یہ ہے کیونکہ انہوں نے کیونکہ یہاں یہ جو ہے نا رب اغفر لی ولی والد کے لیے کیوں دعا کی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ ہم لوگ پہلے پیچھے بھی پڑھ چکے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ میں ضرور آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ہے نا۔ تو اس کے لیے یہ دعا کی، اور دوسرا اس کا ریزن ہے کہ اس وقت تک، یعنی یہ جب آیت ہے نا یہ جو دعا کرے، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے، یعنی مشرکین کے لیے دعا مانگنے سے منع نہیں فرمایا تھا، یعنی مشرکین کے مرنے کے بعد مشرکین کے لیے دعا مانگنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔
جس طرح سے ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ جو مشرک ہے ان کی زندگی میں تو ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، چاہے کوئی بھی ہو شرک کرنے والے، تو ان کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ جب آیت، یہ جب دعا انہوں نے مانگے ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس وقت تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جس میں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنے سے انکار کیا، کیونکہ شرک جو ہے وہ سخت یعنی ناقابل قبول ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کا 41 تک، یعنی یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا یہاں تک ختم ہوتا ہے، اور ایک ابھی بس لیسن رہتا ہے نمبر 41 سے 52 تک، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ سینڈ کر دیں گے ہاں انشاءاللہ۔ اور ہم لوگوں کی نیکسٹ جو ہے اپنی چھٹیاں رہیں گی انشاءاللہ، کب تک ہے وہ آپ لوگوں کو انفارم کریں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہم سب کے اہل و عیال کو بھی، والدین، اولاد، شوہر، بھائی بہن اور تمام نسبی اور سسرالی رشتہ دار، ہم سب کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے، اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے ہم سب کو، اور جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ چل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور یہاں وہ ہم بتانے بھول گئے تھے کہ یعنی دعا کی قبولیت کی بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور نیک اعمال بھی قبول ہونے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کو اپنے سینوں میں جذب کرائے، اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو دوسروں تک اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔